بسم اللہ کی برکت سے تیرا درد ختم ہوا تھا، وہ تو صرف ایک ذریعہ تھا، سمجھ میں آنا۔ تو اس طریقے سے یہ صاحب کتاب جو ہے عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، روزی دینا، مارنا، جلانا سب اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، سمجھ میں آنا۔ جو چاہے کرے اس کا اختیار ہے۔ ابھی آپ کی ٹوپی ہے نا، آپ مالک ہیں اس کے، ہاں بظاہر دنیا میں آپ اس کے مالک ہیں، آپ کا مکان ہے، آپ بظاہر اس کے مالک ہیں، آپ کی کوئی چیز ہے آپ اس کے مالک ہیں، سمجھ میں۔ اب اگر ٹوپی کو آپ پھاڑنے لگیے گا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ کا، ہاں، لیکن آپ میری ٹوپی کو اگر پھاڑیے تو میں آپ کو پھاڑ دوں گا، سمجھ میں نا۔ تو آپ اپنی چیز کو کچھ بھی کر دیں، ہم اور کوئی بولنے والا اختیار نہیں، جو آپ کی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تو مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے ایک چیز کے ساتھ جیسا برتاؤ کرے، دوسری چیز کے ساتھ جیسا برتاؤ، وہ سب اس کا عدل ہے، وہ سب اس کا عدل ہے، اس کو ہم ظلم نہیں کہہ سکتے، سمجھ میں آنا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ساری چیزیں جو ہے کوئی دم نہیں مار سکتا، اس کے چاہے سے چاہے ذرہ جو ہے نہیں ہل سکتا، اگر وہ نہ چاہے کہ ذرہ ہل جائے تو وہ ذرے کی مجال نہیں کہ ہل جائے۔ وہ ہر کھلی چھپی ہوئی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اب کوئی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے اے سی میں نے پیدا کیا، پنکھا میں نے پیدا کیا، تو کولر میں نے پیدا کیا، تو وہ پیدا کرنا نہیں ہوا ہے نا، یہ ایجاد کرنا ہوا۔ یہ ساری چیزیں پیدا پہلے تھی، صرف خالی آپ نے ایک نقشہ بنا دیا اس کا۔ تو پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے سے نہ ہو، سمجھ نا، جو کوئی چیز نہ ہو اور پھر آپ اس کو جو ہے لائیں وجود میں، سمجھ نا۔ معدوم سے جو ہے وجود میں لانے کی جو ہے پیدا کرنا کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود، لوہا تھا، مشین تھی، وہ ساری چیزیں موجود، آپ نے صرف بنایا ہے، تو اس کو ہم خالق نہیں کہیں گے، اس کو ہم موجد کہیں گے، ایجاد کرنے والا، بنانے والا صرف کہیں گے، سمجھیں، پیدا کرنے والا۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، ماں باپ سے زیادہ مہربان، وہ رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سمجھنے مت، اتنا مہربان ہے۔ لاش تک ایک دم آخری ہے نا، توبہ کے دروازہ بند ہونے تک ہر مجرم جیسا بھی جرم والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، اگر وہ مہربان ہے تو اب اتنے بھی لاپرواہ نہ ہو جائیے کہ بالکل بس برائی میں لگے ہی رہیے، سمجھ میں۔ تو جیسا وہ مہربان ہے ویسے ہی سخت پکڑ والا بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اگر وہ رحم و کرم فرمانے والا ہے تو وہ سخت پکڑ والا بھی ہے۔ اس لیے اتنے بھی بے پرواہ آپ مت ہو جائیے کہ معاذ اللہ کہ اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو آپ جری کی بولی بولیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم کو تو کچھ نہیں ہوا، ہم نے وہ کیا، ہم کو تو کچھ نہیں ہوا۔ ارے آپ اور ہم کیا کریں گے جو فرعون نے کیا، جو نمرود نے کیا، کیسے کیسے مظالم کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا رہا، لیکن جب پکڑنے پر آیا تو پھر ایسا پکڑا کہ پھر جو ہے اب اس کو قیامت تک کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ تو وہ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، کوئی چاہے کہ ہم اس کو جو ہے عزت بخش دیں، کوئی چاہے کہ ہم فلاں کو ذلیل کر دیں، نہ، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو عزت بخشنے والے اور کسی کو ذلیل کرنے والے؟ یہ عزت و ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے،
جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم ہے کہ فلاں کو تو کروڑپتی بنا دیا اور ہم کو جو ہے بھیک منگا رکھا، فلاں کو تو محل دے دیا اور ہم کو فٹ پاتھ پر رہا۔ نہیں، وہ سب کا مالک ہے اور وہ ہر حکمت کا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کون محل کے لائق ہے اور کون فٹ پاتھ کے لائق ہے، کون مال و دولت کو صحیح طریقے سے صرف کرنے والا ہے اور کون مال و دولت کا ناجائز استعمال کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ اپنے عدل سے یہ ساری چیزیں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے یہ کہے کہ فلاں کو امیر کر دیا اور فلاں کو غریب کر دیا، فلاں کو مالدار بنا دیا اور فلاں کو یہ کر دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی بے مثل و بے مثال ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ہے ایک اندھا لڑکا تھا بیچارہ، اپنے اور اکھیارے لڑکوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ وہ گیا ندی کی طرف، ایک تالاب تھا، وہاں جا کر کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھی نے کہا کہ تو یہاں بیٹھ، ہم لوگ تھوڑا سا نہا لیں تالاب میں۔ سارے بچے گئے اور جا کر کے جو ہے وہ نہانے لگے۔ اب یہ بیچارہ جو ہے اندھا تھا، بیٹھا ہوا تھا، کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ جب ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ یار بچے آپس میں نہاتے ہیں اور کھیل رہے ہیں آپس میں، اور یہ بیچارہ اندھا جو ہے کنارے بیٹھا ہے۔ اس کو بھی آنکھ ہوتی تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بھی نہاتا، کھیلتا کودتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا اسے بھی آنکھ دے دے تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے جا کر کے کھیلے کودے اور بچوں کے ساتھ جو ہے لطف اندوز ہو۔ تو نبی نہ ہے، النبی یوجاد، نبی کی کوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، رب نے اس بچے کو آنکھ دے دی۔ آنکھ جو دی، اس کو جیسے ہی دکھا اس نے بھی بس کپڑا اتارا اور کودا تالاب میں، اور کودنے کے بعد ان بچوں کو پکڑ پکڑ کے لگا ڈبانے۔ تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ ہمارے ہر کام میں حکمت ہے، دیکھ اسی لیے میں نے اس کو آنکھ نہیں دیا تھا، دیکھ لیا نا نتیجہ، تیری دعا سے میں نے اس کو آنکھ دی۔ تو اب یہی ان بچوں کو جو ہے پر ظلم و ستم کر رہا ہے کہ وہ اب کھیلنا تو دور، اب اسی بچوں کو جو ہے اس ندی اور تالاب میں جو ہے ڈبا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ ہر کام عدل و انصاف والا ہوا کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو امیر بنا دیا، فلاں کو غریب بنا دیا، فلاں کو محل عطا کر دیا، نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں عقیدے رکھنے چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم ہی ملے تھے غریب بنانے کے لیے، ہم ہی ملے تھے تیرے کو جو ہے کہ ہم کو تو نے فٹ پاتھ پر ڈال دیا۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ بول دیتے۔ ایسے جملے زبان پر لانا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اللہ کے رسول کی شان میں ادنا گستاخی بھی وہ نرا کفر ہوتی ہے۔ انسان تو سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ کہہ کر کے کافر ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے۔ اس لیے کبھی اپنی زبان سے یہ الفاظ ہم نہ نکالے۔ کوئی نقصان اگر پہنچے تو اس کو اپنے شامت نفس سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے نفس کی شامت کی بدولت جو ہے مجھے یہ نقصان ہوا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ہم پر ایسا نقصان کیوں پہنچایا۔ نہیں، یہ اپنی غلطی کی طرح اپنی غلطی کرتے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے ہیں، کھیت کا نقصان ہو گیا، باغ کا نقصان ہو گیا، مکانات برسات میں بیٹھ گئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ایسے جملے کسنے لگتے ہیں کہ انہیں پتہ تک نہیں رہتا کہ ہم نے جو بولا ہے تو وہ ہم اب مسلمان بھی رہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ مختصر سی باتیں آج آپ کو چند باتیں میں نے سنائی ہیں، ابھی اور دو چار عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے بارے میں ابھی اور ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھیے، بولنے کے وقت کم سے کم یہ سب چیزیں ہم